بس اللہ ہی کے لیے عزتیں ہیں ساری کی ساری، اسی اللہ ہی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات اور نیک اعمال اٹھا لے جاتے ہیں ان کو، اور وہ لوگ جو تدبیریں کرتے ہیں بری ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں وہ ضائع ہونے والی ہیں۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10، یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں اپنا تعارف کروایا ہے، اور قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے۔ سب سے زیادہ قرآن مجید میں اسی مسئلے کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں۔ اللہ کا تعارف یہ مقصد زندگی ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو سب سے پہلے اسے اللہ کا تعارف سنایا جاتا ہے۔ زندگی بھر یہی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اللہ کا تعارف سیکھو، اور پھر مرنے لگتا ہے روح نکلنے کے وقت تلقین کا حکم ہے کہ اس کے قریب کلمہ طیبہ پڑھو، آہستہ آہستہ آواز میں پڑھو، دھیمی آواز میں پڑھو، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ بھی اللہ کا تعارف ہے۔ مرنے کے بعد قبر میں پہنچتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے من رب ہوگا، رب کو پہچان کے آیا کہ نہیں، یہ سبق یاد کر کے آیا کہ نہیں۔ اگر یہاں پاس ہو گیا تو پھر اگلے نمبر اگلے سوالات ہوں گے، اور اگر یہاں پہلے سوال ہی میں فیل تو بس مستقل ہی فیل، پھر اس کے بعد کامیاب اور پاس ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مقصد زندگی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ اسی کو بیان فرمایا۔ سورہ فاتحہ الحمد شریف شروع ہوتی ہے تو پہلی چند آیتوں میں اللہ ہی کا تعارف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کا تعارف ہے۔ سورہ اخلاص کی کتنے فضائل ہیں، یہ 3 دفعہ پڑھو پورے قرآن مجید کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اس پوری صورت میں کیا ہے؟ اللہ کا تعارف ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں میں سے سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے، جو ابھی حضرت نے نماز کے اندر پڑھی ہے پہلی رکعت میں۔ اب آیت الکرسی سب سے افضل آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری آیت کے اندر اللہ کا تعارف ہے اور کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اس لیے سب سے اہم کام جو میرے اور آپ کے ذمہ ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے، اور رب کائنات شکوہ کر رہے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، مخلوق نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں ما عرفنا کا حق کا معرفت، یا اللہ جو تیرے تعارف کا حق تھا وہ میں ادا نہ کر سکا، تو پھر ہم سمجھیں کہ ہم کیا کریں۔ اس لیے کہ ہماری زندگی کا وظیفہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی پہچان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنی پہچان اس انداز سے کروائی۔ یہ جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو کون چلاتا ہے؟ کوئی حکومت، کوئی اتھارٹی، کوئی بڑے سے بڑا بلاک، کوئی ایسا ہے جو کہے اب ہواؤں پر ہمارا کنٹرول ہے، ہواؤں پر ہمارا قبضہ ہے، جہاں چاہیں ہم ہواؤں کا رخ موڑ دیں، جب چاہیں ہم ہوا کو تیز اور آہستہ کر دیں۔ تو فرمایا ہوا کا چلنا یہ اللہ کا تعارف ہے، اللہ ہی ہواؤں کو چلاتا ہے۔ پھر اللہ ہواؤں کو چلا کے ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ بادل کہاں بنتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں، ساری دنیا میں خلا فضا میں جو بادل گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو کس نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے؟ ان کے اندر ٹنوں ٹن پانی، بلکہ بے شمار ہم اندازہ بھی لگا سکتے کہ بادلوں کے اندر کتنا وزنی کتنا پانی ہوتا ہے، لیکن ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کر کے کون لے جا رہا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ میری بھیجی ہوئی ہوائیں ہوتی ہیں۔ پھر بادل بنتا کہیں ہے، گرجتا کہیں ہے، لیکن برستا کہیں ہے۔ پھر عجیب بات ہے
برستا بھی کسی اور جگہ میں ہے اور اس کا پانی پہنچ کر کے کسی اور جگہ میں زمینوں کو جا کے سیراب کرتا ہے۔ جو پہاڑی علاقے ہیں جن کو ہم روز کوئیاں کہتے ہیں، روس کے علاقے میں بارش ہوتی ہے اور پانی چونسا شریف کے علاقے میں آ کے نکلتا ہے۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں ایران میں بارش ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر پانی پہاڑوں سے آ کر کے کن کن علاقوں سے نکلتا ہے۔ ان کو روز کوئی کا پانی کہتے ہیں، جو پہاڑوں میں بارش کا یوں بھی دوسرے تیسرے دن پانی آ کر کے یہاں سیر ہوا۔ اب وہ کن علاقوں کو جا کر کے سیراب کرتا ہے، کون کون سی زمینوں کو آباد کرتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم ان بادلوں کو ہانکتے ہیں، ان بادلوں کو چلاتے ہیں اور ایسے علاقے ایسی زمین کی طرف لے جاتے ہیں جو بالکل ویران مردہ بے جان ہو چکی ہوتی ہے، کہ وہاں اگر تم چھلنی لگا کے بھی تلاش کرو تو تمہیں کسی چیز کا بیج نظر نہیں آئے گا۔ ایسی کئی سالوں سے قحط سالی کی ماری ہوئی خشک زمین پڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے تو اسی زمین سے ایسے ایسے پودے، ایسے ایسے نباتات، ایسی ایسی جڑی بوٹیاں، ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کس نے وہاں ہل چلائے، کس نے وہاں بجائی کی، کس نے ان کا بیج، کتنے سالوں سے تو وہاں ویرانی تھی، لیکن کیسے وہ بیج کس نے ڈالا، کس نے محفوظ کیا ہوا تھا۔ عجیب عجیب سی بوٹیاں اللہ پاک وہاں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس زمین کو خشک ہو جانے کے بعد، مردہ ہو جانے کے بعد، بارش ہونے کی وجہ سے ہم اس کو آباد کر دیتے ہیں، سرسبز و شاداب کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، پھر تم بھی مٹی کے بنے ہوئے ہو، جب مٹی میں مل جاؤ گے تو جیسے اس بارش سے اس مردہ مٹی کو زندہ کر دیا، آباد کر دیا، تمہیں بھی اللہ دوبارہ ایسا مٹی سے بنا دے گا۔ جیسے بظاہر وہاں جا کر کے دیکھتے تو عقل نہیں مانتا تھا کہ یہاں سے کیسے کیا چیز پیدا ہوگی، لیکن بارش کے آنے کی دیر تھی، وہاں اللہ پاک نے ہریالی بنا دی۔ تو ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کذالک النشور، مٹی سے، قبروں سے مردوں کا اٹھنا، فرمایا یہ بھی ایسا ہی ہوگا جیسے وہاں اللہ نے ویران کو آباد کر دیا، بے جان کو جاندار کر دیا، یہاں بھی اللہ مردوں کو ایسے جاندار کر کے زمین سے کھڑا کر دے گا، اٹھا دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس وقت یہ بات تمہیں سمجھ آئی کہ مردے کو زندہ کرنا، ویران کو آباد کرنا یہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو پھر عزتوں اور ذلتوں کا معاملہ بھی اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ جب مردے اٹھیں گے اب دو ہی رخ ہوں گے، اگر اعمال اچھے ہیں تو عزتوں کا تاج پہنایا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان و ہدایت سے محروم ہے تو ایسی ذلت مقدر میں آئے گی کہ پھر بعد میں عزت کا خواب و خیال ہی ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا جس وقت مردوں نے قبروں سے اٹھنا ہے اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو عزت سے نوازے جائیں گے اور یا پھر ایسی ذلت ہوگی کہ کبھی عزت کا نام و نشان بھی نصیب نہیں ہوگا، اور عزتوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ عزت ملے گی اس کو جس کا عزت والے سے تعلق ہوگا۔ ہم نے جو اور چیزوں میں عزتیں سمجھی، قرآن مجید صاف کہہ رہا ہے کہ عزتوں کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، دارالقرآن کی جو فیصل آباد کی دینی درس گاہ ہے اس کی مسجد کے محراب کے اوپر یہی آیت کا یہ ٹکڑا لکھا ہوا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ یہ ہم بھولے بھٹکے ہوئے ہیں، فلاں سے میرا تعلق بن گیا تو میری شان بن جائے گی، فلاں سے میرا تعلق بن گیا میری شان بن جائے گی، اس عہدے منصب سے، اس گاڑی سے، اس کوٹھی سے، اس فلاں سے میری عزت اور شان بن جائے گی۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، عزت اور شان اسی کی ہوگی جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست اور صحیح ہوا، وہ عزتوں کا مالک ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اللہ ہی ہے الذی ارسل، جس نے بھیجا ہے الریاح، ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر اٹھاتی ہیں وہ بادل کو، فسقناہ، پھر ہم ہی اس بادل کو چلاتے ہیں، ہنکا کے لے جاتے ہیں، الی بلد میت، ایسے شہر کی طرف، ایسے دیش و علاقے کی طرف جو ویران ہو چکا ہوتا ہے، قحط سالی کی وجہ سے مردہ پڑا ہوتا ہے، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ، پھر آباد اور زندہ کر دیتے ہیں ہم اس بارش کے پانی کی وجہ سے زمین کو،
بعد موتہا، اس کے ویران ہو جانے کے بعد، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کار ساری کی وجہ سے اس کے غیر آباد ہونے کے بعد، کذالک النشور، ایسے ہی ہوگا زمین سے مردوں کا نکلنا اٹھنا۔ من کان یرید العزہ، جو شخص چاہتا ہے عزت، فللہ العزت جمیعا، بس ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں، عزتوں کے خزانے اسی کے پاس ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگلی آیت میں بتلایا کہ دنیا کے اندر تم دو کام کرو، زبان بھی اچھی استعمال کرو اور اپنے جسم کے باقی اعضاء سے عمل بھی اچھے کرو، قول بھی اچھا ہو، فعل بھی اچھا ہو، یہ دو کام تم کرو تو تمہیں اللہ کے ہاں عزتیں ملیں۔ اور پھر اللہ نے ان دونوں کو لازم ملزوم کر دیا۔ قرآن مجید کی آیت بڑا عجیب مفہوم رکھتی ہے، فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، تم منہ سے جو بھی پاکیزہ بات، جو بھی اچھی بات نکالتے ہو، فوراً وہ اللہ کے پاس پہنچتی ہے۔ یصعد اوپر کو چڑھتی ہے، صعود کرتی ہے، تمہارے منہ سے نکلنے والی بات جو بھی اچھی ہو، الکلم الطیب، پاکیزہ بات ہو، طیب بات ہو۔ بخاری شریف کے اندر الکلم الطیب کی تفسیر کی گئی تیسرے کلمے سے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی جو تیسرا کلمہ ہے اسی سے تفسیر کی گئی ہے صحیح بخاری شریف کے اندر کہ الکلم الطیب سے مراد تمہارے منہ سے نکلنے والا سبحان اللہ، تمہارے منہ سے نکلنے والا الحمدللہ، تمہارے منہ سے نکلنے والا لا الہ الا اللہ، تمہارے منہ سے نکلنے والا اللہ اکبر، یا اور کوئی بھی اچھا جائز کلمہ بات جو تم نے منہ سے نکالی، الیہ یصعد، وہ سیدھی اسی کی طرف چڑھتی ہے۔ چڑھنے کا معنی یعنی اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اب سوال ہوگا کہ کسی چیز کے اوپر چڑھنے کے لیے ذریعے کی ضرورت ہے، سیڑھی کی ضرورت ہے، کوئی واسطہ ہو جو اوپر کو چڑھنے کے لیے بنے، تو اللہ نے فوراً فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، نیک اعمال تمہارے ان پاکیزہ کلمات کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ نیک اعمال، گویا نیک اعمال ہوں گے تو تسبیحات اور ذکر فائدہ دیں گے، قبول ہوں گے۔ اور بعض علماء نے اس کا الٹ یہاں زمینوں کے لحاظ سے بنایا ہے کہ اگر تسبیحات اور ذکر ہوگا، اللہ کی یاد دل میں پیوست ہوگی، تو پھر نیک اعمال یرفعہ، وہ بھی اللہ کے ہاں بلندی حاصل کریں گے۔ گویا یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ عمل نیک کر رہا ہے، دل خدا کی یاد سے غافل ہے، عمل قبول نہیں ہوگا۔ عمل ذکر بڑا کر رہا ہے، اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہا ہے، فلاں فلاں کلمے پڑھ رہا ہے، لیکن فرائض چھوڑے ہوئے ہیں، نماز کا پتہ نہیں، زکوٰۃ کا پابندی، ذکر کر رہے ہیں، ہمارا کام ہو رہا ہے۔ جیسے بلوچستان میں چند سال پہلے ذکری فرقہ پیدا ہوا تھا، وہ جی نماز کا مقصد ہی یہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے اپنے بالصلاۃ ذکری، کہ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اور نماز کا معنی یہ جو مولوی نے تمہیں بتایا، رکوع سجدہ قیام قرات، یہ کچھ نہیں ہے، بس جس وقت نماز کا وقت ہو، جہاں کہیں تم چل پھر رہے ہو، جس حال میں ہو، وہ اللہ کا ذکر کر لیا کرو، یہی نماز ہے۔ یہ انہوں نے دھوکہ دیا تھا لوگوں کو، بڑا شور شرابہ مچایا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں نے دین اپنے من کا بنایا ہے، قرآن و سنت شریعت سے نہیں پوچھنا، ماہرین شریعت سے نہیں پوچھنا، اپنے من کا دین بنایا۔ تو جو بندہ صرف ذکر پر اکتفا کرتا ہے تو جی میں درود بڑے پڑھتا ہوں، فلاں فلاں تسبیحات پڑھتا ہوں، مجھے نمازوں کی کیا ضرورت ہے، مجھے حج عمرے کی کیا ضرورت ہے، مجھے زکوٰۃ روزے کی کیا ضرورت ہے، تو اس کا بھی یہ ذکر قبول نہیں ہے۔ اور جو بندہ نماز روزہ حج زکوٰۃ تو کرتا ہے لیکن دل یاد خدا سے خالی ہے، اس کا عمل بھی قبول نہیں ہے۔ ذکر کے قبول ہونے کے لیے عمل صالح کا ہونا شرط ہے، اور عمل صالح کے قبول ہونے کے لیے دل میں یاد خدا کا ہونا شرط ہے۔ اس لیے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات، والعمل الصالح یرفعہ، اور نیک اعمال ان کو بلند کرتے ہیں، رفعت دیتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اب یہ حقیقت ہے، لیکن جو بندہ اس سے ہٹ کر کے دین یا دینداروں کے خلاف داؤ پیچ، مکر و فریب،
اپنی طرف سے کوئی ہیلے بہانے کرتا بناتا رہتا ہے تو اس کو بتلا دو والذین یمکرون السیئات، اور وہ لوگ جو مکر و فریب کرتے ہیں برے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے، مکر اولئک هو یبور، اور ان کی ساری تدبیریں مکر و فریب وہ ضائع ہونے والے ہیں، وہ ہلاک ہونے والے ہیں، وہ تباہ و برباد ہیں، اس سے اہل حق کا کچھ بگڑتا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔